السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا اللہ خالق و مالک دی ذات گرامی واسطے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے قرآن مقدس دی بعض صورتاں دی تفسیر جاری و ساری اور گزشتہ چند خطبات جمعہ تو آیت الکرسی دی تفسیر جاری. آج دا جمعہ اس حوالے نال اس عنوان دے حوالے نال آخری جمعہ ہوئے گا کیونکہ ایک بہت لمبا سلسلہ ہے اور عید الاضحیٰ دی آمد سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا درس واز اور عنوان بھی بیان کرنا انتہائی ضروری ہے جو اگلے جمعے تو انشاءاللہ سیرت ابراہیم دا سلسلہ شروع ہوئے گا. فیصل آباد دے ایک بہت بڑے عالم نے مولانا حود صاحب انہاں دا نام ہے، انہاں نے آیت الکرسی دے 40 خطبات جمعہ اپنی مسجد اندر ارشاد فرمائے نے. آیت الکرسی دی تفسیر تے 40 خطبات جمعہ انہاں ارشاد فرمائے نے. تو قرآن مجید دی تفسیر بیان کرنا اے میرے بس اندر نہیں، یہ اللہ پاک دی کلام ہے. اس نو جتنی دفعہ پڑھتے جاؤ اور اگر بار بار پڑھتے جاؤ تو مزید علم اندر اضافہ ہوئے گا. بہرحال ایک اور اہم گزارش کرنا چاہنا جو پہلے بھی کافی دفعہ میں تھوڑے گوش گزارش کی تھی کہ امام اور خطیب دے ممبر دے چڑھن تو بعد اور خطبے دا آغاز کرن تو بعد جس وقت خطیب ان الحمدللہ کہہ دے اس تو بعد گفتگو کرنا اور کسی نو گفتگو تو منع کرنا سوائے خطیب دے یہ ناجائز اور حرام ہے. مومن مسلمان بندے نو مسجد دے اندر آن دے آداب اور تقاضیاں تو مکمل واقفیت ہونی چاہیے. جو ہی مسجد دے گیٹ تو اندر انٹر ہوئے اپنا موبائل بند کر لے، مکمل موبائل بند ہوئے. بعض بندے آتے ہیں کہ سائلنٹ تے لگا لوے، لیکن میں اس حق اندر بھی نہیں، مکمل بند ہوئے کیونکہ ہن رابطہ اللہ نال شروع ہون لگا ہے. دنیا دے طرف مکمل کٹ آف رابطہ ختم ہو جانا چاہیے. اور جو شخص خطبے دے آغاز تو بعد بیان واز خطبہ شروع ہو جان تو بعد ٹیلی فون سنے یا کسی نال گل بات کرے، ایسے بندے دا جمعے دا اجر و ثواب مکمل ضائع ہو جاتا ہے. نماز پڑھے گا اجر ملے گا، لیکن جو خطبہ سنن دا بین دا اجر ہے اس تو مکمل بری ہو جاتا ہے. لہذا کسی دی خاطر اپنا جمعہ ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اپنے جمعے دا اجر ثواب برباد نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک میرے سمیت سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے.
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ذات ہے اور اس کی ہی عبادت ہے، کیونکہ اس کو اونگ بھی نہیں ہے اور اس کو نیند بھی نہیں ہے۔ یہاں تک پچھلے جمعے میں بات پہنچ چکی تھی۔ آج کی خطبہ جمعہ مبارک میں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ان دو آیات اور ان دو جو قرآن مقدس کے حصے ہیں، اس آیت کے دو ٹکڑے ہیں اور چند الفاظ ہیں، ان کی روشنی میں چند باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، شروع جمعے میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ جو پوری آیت ہے آیت الکرسی، اس کا ایک ایک جملہ آخر تک اور ایک ایک حصہ پہلے لفظ کے ساتھ ملتا جائے گا، اور پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ جو شروع میں لہو ہے، اس کو لام تملیک کا کہتے ہیں گرامر میں، ملکیت کا لام، تملیک، حق ملکیت، تملیک کا لام کہتے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ گرامر کا مسئلہ ہے کہ یہاں خبر مقدم ہے، جبکہ مبتدا شروع میں ہوتا ہے، خبر آخر میں ہوتی ہے، لیکن یہاں خبر پہلے ہے اور مبتدا بعد میں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، لہو اسی کا ہے، کس کا؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کا۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے یا زمین کے اندر ہے، اس سب کا مالک اللہ ہے۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پھر سجدہ، رکوع، عبادت صرف اللہ کی جائے گی۔ کیوں؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کیونکہ وہ آسمانوں کا بھی مالک ہے اور وہ زمینوں کا بھی مالک ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، ایک گھر کے اندر جو اس گھر کا مالک ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں میرا آرڈر چلے گا، میرا حکم چلے گا۔ کیوں؟ گھر کا مالک میں ہوں، یہ گھر میرا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، عبادت، بندگی صرف اللہ کی جائے گی۔ کیوں؟ آسمانوں کا مالک بھی وہ ہے اور زمین کا مالک بھی وہ اللہ ہے۔ اور یہ بات آپ بھی اپنے ذہن نشین فرما لیں۔ یہ کچھ تھوڑا بہت ہمارے پاس ہے نا، مکان ہے، بچے ہیں، گاڑی ہے، سامان ہے، دنیا کی دولت ہے، یہ سب عارضی ہے اور یہ سب امانت ہے۔ یہ ہمارا جسم جو ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے، ہمارا اپنا نہیں ہے۔ یہ آپ نے نعرہ سنا ہوگا چند ایام قبل کہ میرا جسم میری مرضی۔ بھائی جسم اگر تیرا ہوتا تو تیری مرضی ہوتی۔ رب فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کا مالک ہوں، ملکیت میری ہے۔ تیرے پاس تو امانت ہے، زندگی بھی ہمارے پاس عارضی امانت ہے، ہماری نہیں ہے۔ یہ سانس چل رہا ہے گلے کے اندر، جسم کے اندر، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ بھی امانت ہے۔ پوری کائنات کی ایک ایک چیز پر آپ غور کریں، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو عبادت بھی کس کی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ اور وہ کتنا مالک ہے؟ ایک حدیث سماعت فرمائیں جو بخاری اور مسلم کی ہے، اور پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے،
ایک یہودی نبی پاک دے کول آیا اور آ کے آندا ہے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انج ایک بیان سنیا تہاڈا واز سنیا ایک حدیث سنی ہے کہ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تبارک و تعالی یمسک السماوات علی سبع سارے آسماناں نو ایک انگلی تے رکھ لے گا اور ساریاں زمیناں نو علی اصبع ایک انگلی تے رکھ لے گا والشجر علی اصبع سارے درختاں نو ایک انگلی تے سجا لے گا والجبال علی اصبع سارے پہاڑاں نو ایک انگلی تے رکھ لے گا والخلائق باقی جتنی مخلوقات نے جتنیاں چیزاں نے انہاں نو ایک انگلی تے سجا لے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گل یہودی دی سن رہے نے فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک مسکرا پہ اودی گل سنن تو بعد تے اگے آقا کائنات نے نبی پاک نے اے آیت تلاوت فرمائی آپ فرماندے ہیں وما قدر اللہ حق قدری نبی پاک فرماندے نے تو سان لوگاں نے اللہ دے قدر دے طاقت نو پہچانے ہی نہیں انجی ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا آسمان ایک انگلی دے زمینہ ایک انگلی دے پہاڑ ایک انگلی دے درخت ایک انگلی دے اللہ پاک رکھ لیں گے تے پتہ کی فرمان گے انل مالک میں ہوں مالک میں ہوں بادشاہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض اللہ پاک فرماندے نے آسمانہ دا مالک میں آ زمین دا مالک میں آ اے بندیا دنیا تے زندگی عارضی بن کے گزار مستقل نہ سمجھ تے زمین زیادہ ہو جائے کاروبار زیادہ ہو جائے یا دنیا دا مال و متا زیادہ ہو جائے اکڑ دے اندر نہیں آنا دمرماشی دے اندر نہیں آنا تکبر دے اندر نہیں آنا غرور دے اندر نہیں آنا بلکہ بات اپنے ذہن دے اندر رکھنا لہو ما فی السماوات وما فی الارض اللہ پاک فرماتے ہیں جو کچھ آسمانہ دے اندر ہے اور جو کچھ زمین دے اندر ہے اللہ پاک فرماتے ہیں وہ میرے اختیار دے اندر ہے میں مختار کل ساری کائنات دا اختیار میرے کول ہے آسمانہ دا اختیار میرے کول ہے زمین دا اختیار میرے کول ہے اے چاند تے ستارے نے انہاں دا اختیار میرے کول ہے اے آسمان تے سورج ہے انہاں دا اختیار میرے کول ہے زمین دا اختیار میرے کول ہے اللہ پاک فرماندے نے بندیا جڑا تیرے سانس چلدے نے تیرے جسم دے اندر انہاں دا اختیار بھی میرے کول ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض آسمانہ دا مالک بھی اللہ زمین دا مالک بھی اللہ جناب پہاڑاں دا مالک بھی اللہ سمندر دا مالک بھی اللہ دریاواں دا مالک بھی اللہ آئیے توجہ کرنا او کتنا مختار کل ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض اے سیدنا موسیٰ پیغمبر نے انہاں دے پیچھے فرعون دیاں فوجاں لگیاں نے چلدیاں دریا آ گیا سمندر آ گیا حضرت موسیٰ پیغمبر رک گئے نے فرماندے نے اللہ آگے دریا سمندر پیچھے فرعون دیاں فوجاں نے میں کی کراں کدھر جاواں اللہ پاک فرماندے نے موسیٰ پیغمبر دریا سمندر دے پانی اندر اپنا سوٹی مار لاٹھی مار اپنا عصا مار دریا دو ٹکڑے اندر سمندر دو ٹکڑے اندر تقسیم ہو جائے گا درمیان جو راستے بن جان گے کیوں لہو ما فی السماوات وما فی الارض اللہ پاک فرماندے نے آسمانہ دا مالک بھی میں آ زمین دا مالک بھی میں آ کوئی نہیں جے مالک ہر بندہ عارضی زندگی گزار رہا ہے دنیا پہ کسے کول 4 مربع کسے کول 1 مربع کسے کول 1 پہلی جدے کول وادو زمین ہو جائے تے وہ بندہ جناب اکڑدا سماندہ نہیں میرے کول اینے مربع نے اینیاں زمیناں نے اللہ پاک فرماتے نے لہو ما فی السماوات وما فی الارض
اللہ پاک فرماتے نے کسے دیاں زمیناں نہیں کسے دے آسمان نہیں، اللہ پاک فرماتے نے ساری دنیا دا کائنات دا اے ساری کائنات دا نظام عارضی ہے، اصل مالک میں اصل مختار کل میں پورے آسمان دے زمین تے اختیار میرا چلتا ہے۔ آئیے توجہ کرتے جانا، اللہ پاک فرماتے نے من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اگے اللہ پاک نے عقیدے دی ایک اور بات سمجھائی ہے، اللہ پاک فرماتے نے من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ، قیامت دے دن کون ہے جڑا اودی اجازت دے بغیر سفارش کرے گا؟ من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ، رب فرماتا ہے کون ہے جو میرے اذن کے بغیر میری اجازت کے بغیر یشفع سفارش کرے۔ سفارش کی دو قسمیں ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایک سفارش ہوتی ہے حسنہ، ایک سفارش ہوتی ہے سیئہ، جس کا قرآن میں ذکر ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں اگر کسی کی اچھی سفارش کرنے کا موقع مل جائے اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ دنیا کے معاملات میں اگر کسی بندے کی سفارش کرنے کا موقع مل جائے اور کسی کا کام اچھا تمہاری سفارش سے بن جائے، اشفعوا تؤجروا، تم سفارش کرو اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جو بری سفارش کرے گا، کسی کی غلط سفارش کرے گا، کسی کی ناجائز سفارش کرے گا، اس کو برابر کا گناہ ملے گا بری سفارش کرنے کا۔ بہرحال اس سفارش سے مراد من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حکم کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر کے دکھائے، سفارش کرے۔ یہودی اور عیسائی دو مشہور مذہب ہیں دنیا میں، مذاہب باطلہ میں سے یہودی اور عیسائی۔ یہودیوں کا کیا عقیدہ تھا سفارش کے حوالے سے؟ پتہ کیا کہتے تھے؟ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ۔ یہودی کہندے سن عزیر نبی اللہ پاک دا بیٹا ہے، عیسائی کہندے سن عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے۔ یہودی کہن لگے سانو نیک اعمال دی لوڑ نہیں، چنگے کام کرن دی لوڑ نہیں، جدوں قیامت دا دن ہوئے گا عزیر ساڑی سفارش کرے گا تے ان دی سفارش دے نال ساڑا کم بن جائے گا، کیونکہ عزیر اللہ پاک دا بیٹا ہے۔ تے ادھرو عیسائی کہندے سن کہ عیسیٰ اللہ پاک دا بیٹا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُکرمون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہودیوں عیسائیوں توانوں کی ہو گیا ہے، ایک آندہ عزیر اللہ دا بیٹا ہے، دوجا آندہ عیسیٰ بن مریم اللہ دا بیٹا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُکرمون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تساں میری اولاد بنا دیتی ہے، عزیر میرا بیٹا ہے، ایک آندہ ہے، دوجا آندہ عیسیٰ میرا بیٹا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سبحانہ میں اولاد تو پاگا کل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ
कुफुवन अहद। अल्लाह पाक फरमाते ने मैं औलाद तो पाका सुबहानहू बल इबादुम मुकरमून। अल्लाह पाक फरमाते ने ओ मेरे मुअज़्ज़ज़ बंदे ने, उज़ैर मेरा मुअज़्ज़ज़ बंदा है, ईसा बिन मरियम मेरा मुअज़्ज़ज़ बंदा है, वो मेरी औलाद नहीं। हिस्सा यहूदी कहने लगे उज़ैर अल्लाह का बेटा है, क़यामत नूं साडा सिफारिशी पेश हो जाएगा, असी अल्लाह पाक दी औलाद, नहनु अबनाउल्लाह, असी अल्लाह दी औलाद, नाउज़ु बिल्लाह व अहिब्बाउ, असी उहदे प्यारे हाँ। जिवें बाप ना चाहते होया अपने बेटे नाल ज़ियादती नहीं करता, असी अल्लाह दे बेटे हाँ, अल्लाह साडे नाल ज़ियादती नहीं करेगा। ते जे बकसे बाशद कोई मसला बन भी गया ते उज़ैर साडी सिफारिश करेगा। ईसाई कहने लगे ईसा बिन मरियम दे बारे कि ए रूहुल्लाह है, अल्लाह दा कलमा है ते अल्लाह दा बेटा है, क़यामत वाले दिन ए साडी सिफारिश करेगा। आज दे ईसाइयां दा भी यही अकीदा है कि ईसा बिन मरियम अल्लाह पाक दे अरश दे नाल दैनी तरफ ते तशरीफ फरमा ने। जदों असी क़यामत नूं हाज़िर होवांगे ये साडी सिफारिश करा, अमल करिए ना करिए, नमाज पढ़िए ना पढ़िए, काम चंगे करिए या भैड़े करिए, बुरे करिए गंदे करिए, क़यामत नूं साडी सिफारिश हो जाएगी। अल्लाह पाक फरमाते ने मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्ने। अल्लाह पाक फरमाते ने मेरी इजाज़त तो बगैर, मेरे हुक्म तो बगैर, मेरे आर्डर तो बगैर, इल्ला बिइज़्ने, कौन है जिहड़ा सिफारिश करे मेरे हुक्म तो बगैर, कौन है जिहड़ा मेरी इजाज़त तो बगैर सिफारिश करे। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्ने। ये ते अकीदा है ना यहूदियां दा कि उज़ैर अल्लाह दा बेटा है ते साडा सिफारिशी पेश हो जाएगा। ईसाइयां दा अकीदा है ईसा बिन मरियम अल्लाह दा बेटा है, साडा सिफारिशी पेश हो जाएगा। ते अजकल दे आम लोगां दा, आम मुसलमानां दा जो गुमराही दी दलदल अंदर या किसी मौलवी दी गल दे पीछे लग के या किसी बुजुर्ग और हस्ती दे पीछे लग के उन्हां दे नाम दे छतरे, उन्हां दे नाम दे बकरे, उन्हां दे नाम दी नजरो न्यास ते उन्हां दे नाम दे चढ़ावे ते उन्हां दे कलर दियां पगड़ियां ते उन्हां दे कलर दियां टोपियां पा के इहदा ए नजरिया कि क़यामत नूं ए पेश हो जाणगे मेरी सिफारिश वास्ते। अल्लाह पाक फरमाते ने मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्ने, कौन है मेरे हुक्म दे बगैर, कौन है मेरी इजाज़त दे बगैर जो सिफारिशी पेश हो जाए, बगैर अमाल दे नहीं, बगैर चंगे कम कीते नहीं, कोई भी सिफारिशी पेश नहीं होएगा क़यामत नो इल्ला बिइज़्ने। कि अल्लाह पाक ने 30वें पारे अंदर कुरान पाक दे अंदर अल्लाह पाक ने 30वें पारे अंदर इंतहा फरमा दी अकीदा बयान करन दी, तवज्जो करना कुरान दी, जनाब हकानियत दे गौर करना। अल्लाह पाक फरमाते ने यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना ला यतकल्लमूना। हाय काश तू कुरान जानदा हुंदा, तेनू समझ आ जाती कुरान की कहना चाहता है। अल्लाह पाक फरमाते ने यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। अल्लाह पाक फरमाते ने क़यामत दा दिन होएगा, यौम यक़ूमुर रूह, जिब्राईल अलैहिस्सलाम वल मलाइकतु, सारे फरिश्ते इंज लैना दे अंदर लगे होंगे, ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान। कोई बंदा गल नहीं कर सकेगा, कोई बंदा कलाम नहीं कर सकेगा। ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना
لہ الرحمن وقال صوابا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی بول نہیں سکے گا، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، کوئی جناب گفتگو نہیں کر سکے گا، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جنوں رحمان اجازت دے گا۔ ہاں جنوں رحمان اجازت دے گا، وہ جو مرضی بولی جائے، جدی مرضی سفارش کیتی جائے نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، گل سیدھی سیدھی کرے گا۔ جنوں اجازت مل جائے گی نا کہ فلاں دی سفارش کر، وہ انج نہیں کر سکتا کہ دو ہوردیاں بھی نال کر لوے، نہیں، وقال صوابا، رب فرماتے ہیں وہ سیدھی سیدھی بات کرے گا، سچی سچی بات کرے گا، جس کی سفارش بنتی ہوگی وہ اس کی سفارش کرے گا۔ کسی کی ناجائز سفارش اللہ کی عدالت میں کسی کو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آج سادہ مسلمان لوگوں کی باتوں میں آ کر، کسی کے قصے اور قصیدے میں آ کر اپنے عقل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ ایک ہے دلائل کو سمجھنا، قرآن و سنت کی جو نص ہے، نصوص ہیں، ان کو سمجھنا۔ ایک ہے بندے کے اندر اللہ پاک نے ایک عقل فٹ کیا ہے، ضمیر لگایا ہے، غلط کام کرتے ہوئے ضمیر بھی آواز دیتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن ایسے پٹڑی سے اترے، لین سے اترے کہ ضمیر کو بھی نیچے رکھ کر خود اوپر بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں ایک کتاب میں لکھا ہے، آپ بھی سن لیں، ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بندہ قبر میں گیا، ایک مرید قبر میں گیا۔ جب وہ قبر میں پہنچا تو حساب کتاب والے فرشتے بھی پہنچ گئے۔ ایک فرشتہ پوچھتا ہے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ اس کا جواب سنیں، کتاب میں لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے رب کا نہیں پتا، مجھے اتنا پتا ہے کہ میں پیر صاحب کا کپڑے دھوتا رہا ہوں، میں پیر صاحب کا دھوبی ہوں۔ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ مجھے میرے نبی کا نہیں پتا، ایک دفعہ بتایا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں پیر صاحب کا دھوبی ہوں۔ ما دینوں کا، دین کس پر ہے، مذہب کس پر ہے؟ کہتا ہے ایک دفعہ بتایا ہے، مجھے مذہب کا نہیں پتا، پیر صاحب کا دھوبی ہوں۔ اب یہ لکھنے والا دنیا میں زندہ کتاب میں لکھ رہا ہے، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، اور انہی کی جماعت کے علماء دھڑلے سے سنا رہے ہیں۔ بھائی جب سوال و جواب ہوئے تو پاس تھا، جب وہ جواب دے رہا تھا تو پاس تھا، تو ریکارڈ کر رہا تھا، تجھے کیسے پتا کہ اس نے یہ جواب دیے؟ ماننے والی عوام مان رہی ہے، بزرگوں کے لڑ لگ جائیں گے، وہ ہماری سفارش کریں گے۔ نیک لوگوں سے محبت کرنا واجب ہے، علماء کا احترام کرنا واجب ہے، ولیوں کے جوتے اٹھانا واجب ہے، ان کا احترام کرنا، عزت کرنا فرض ہے۔ لیکن اس قدر پٹڑی سے اتر جانا کہ نہ نماز پڑھے، نہ حقوق اللہ کا خیال کرے، نہ حقوق العباد کا خیال کرے، نہ شریعت کا خیال کرے، نہ نماز کی پابندی کرے، اور صرف اسی بات پہ ڈٹا رہے کہ بزرگ قیامت کو آ جائیں گے، میری سفارش کریں گے۔ اللہ کی قسم یہ غلط نظریہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ رب فرماتا ہے من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو میری اجازت کے بغیر سفارش کرے گا؟ کس کو لیے پھرتے ہو میری اجازت کے بغیر؟ ہم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ کبھی سمجھا ہے کہ آیت الکرسی ہمیں کہتی کیا ہے؟ ہر مولوی رٹاتا ہے، ہر مکتبہ فکر کا عالم کہتا ہے آیت الکرسی یاد کرو۔ کوئی کہے میں رات کو ڈرتا ہوں، اسے کہتا ہے رات کو پڑھ کے سو جاؤ، ٹھیک ہے بھائی، وہ کہتی کیا ہے؟ اس میں علم کیا ہے؟ اس میں عقیدہ کیا ہے؟ یہ عوام کو کون بتائے گا؟ من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہودیت کا عقیدہ باطل ہے، غلط ہے۔ عزیر اللہ کے بیٹے نہیں بل عباد مکرمون، رب کے معزز بندے ہیں۔
وہ قیامت کو یہودیوں کی سفارش نہیں کریں گے۔ عیسیٰ بن مریم روح اللہ ہے، اللہ کے پیارے ہیں، لیکن قیامت والے دن وہ عیسائیوں کی سفارش نہیں کریں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو میری اجازت کے بغیر قیامت کو سفارش کرے گا؟ یہ ساری سفارشیں باطل ہیں جو لوگ کہتے ہیں، یا یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، یا آج عام مسلمان کہتا ہے کہ میری سفارش فلاں ہستی کرے گی، فلاں بزرگ کریں گے، فلاں پر میں نے بکرا دیا ہے، فلاں پر میں نے چادر چڑھائی ہے، فلاں کے عرس کا میں نے خرچہ دیا ہے، فلاں پر میں نے 10 دیگیں بھیجی ہیں۔ بھائی 10 چھیڑ کے تو 10,000 بھیج دے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، رب فرماتے ہیں میرے نزدیک دیگوں کی کوئی ویلیو نہیں، چڑھاوے چڑھانے کی کوئی ویلیو نہیں، بکرے دینے کی میرے نزدیک کوئی ویلیو نہیں۔ میرے نزدیک ویلیو ہے عقیدہ توحید کی، میرے نزدیک ویلیو ہے نیک اعمال کی، جو نیک اعمال لے کے آئے گا۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے سکول میں ایک کلرک تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ پوچھا گیا بھائی باقی اساتذہ نماز کے لیے جاتے ہیں، تو نماز پہ نہیں جاتا؟ کہتا ہے میرے حصے کی 40 سال کی نمازیں ہمارے بزرگوں نے ادا کر دی ہوئی ہیں، ہمارے ذمے نہیں ہے، ان کے ذمے ہے، ہم 40 سال تک مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایسا لوگ اور ایسے بندے بھی عقیدہ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ قیامت کو ہماری سفارش ہوگی۔ نہیں، نماز کی پابندی، عقیدہ توحید کی پابندی، حقوق العباد کی پابندی، نیک اعمال کرتے ہوئے، دین اسلام پر کاربند رہتے ہوئے، شریعت کا خیال کرتے ہوئے، اگر کوئی بندہ چھوٹے موٹے گناہ کر بھی گیا، قیامت کو اس کی سفارش ہوگی۔ اور سفارش کون کرے گا؟ نبی کریں گے، ولی کریں گے، نیک لوگ کریں گے، صحابہ کرام کریں گے، حافظ قرآن کریں گے، شہداء کرام کریں گے، یہ سب لوگ علماء کرام کریں گے۔ مختلف قسم کی سفارشیں ہیں جو سفارشیں لوگوں کے لیے ہوں گی۔ آپ نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کا فلاں شخص، ایک شخص میری امت کے بارے میں سفارش کرے گا۔ بنو تمیم قبیلے کے جتنے لوگ ہیں، اس سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو، میری امت کے لوگوں کو اللہ معاف کر کے جنت کا وارث بنا دے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے تجسس کیا کہ وہ کون ہو سکتا ہے جس کی سفارش اتنی قابلیت رکھتی ہے کہ نبی پاک کی امت کے اتنے لوگ اس کی سفارش سے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جب بھی سوچتے ہماری نظر سیدنا عثمان بن عفان پر جاتی۔ شارحین حدیث بھی فرماتے ہیں، محدثین بھی فرماتے ہیں کہ وہ سیدنا عثمان بن عفان ہیں جو سفارش کریں گے۔ ایک محدث نے کہا ہے کہ نہیں، وہ نبی پاک کی امت کا اویس کرنی ہے جو سفارش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بنو تمیم قبیلے کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا وارث بنا دیں گے۔ حافظ قرآن سفارش کریں گے۔ قرآن حدیث جس سفارش کے حق میں ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ، اس کا قرآن و حدیث میں انکار نہیں ہے۔ ثابت ہے کہ قیامت کو شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی، امت کو بخشوایا جائے گا۔ لیکن جو نظریہ آج کل مسلمانوں میں نکل آیا ہے، خاص قسم کی پگڑی لو، خاص قسم کی ٹوپی لو، وجہ اگر تم وہ نہیں پہنو گے ہم قیامت کو کیسے تمہیں پہچانیں گے؟ اور کتابوں میں یہاں تک بھی لکھا ہے، بات حق ہے اگرچہ کڑوی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت پردہ کرے، لیکن جب بزرگوں کے آستانے پہ آئے پردے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر وہاں پردہ کر کے آئے گی تو قیامت کو بزرگ پہچانیں گے کیسے کہ مرید میرا ہے یا مرید کسی اور کا ہے۔ اب آپ کو کیسے کیسے سمجھایا جائے کہ عقیدہ توحید کتنا ضروری ہے اور لوگوں کو پٹڑی سے کس قدر اتارا گیا ہے۔ اور جب تک بندہ موحد نہیں ہوگا، رب کو پہچاننے والا نہیں ہوگا، توحید الوہیت ربوبیت کو سمجھنے والا نہیں ہوگا، قیامت کو کیسے بخشا جائے گا؟
قیامت کو سب سے جو پہلی سفارش ہوگی وہ اللہ کے حکم سے ہوگی۔ یہ عقیدہ نوٹ کر لیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے حکم کے بغیر نہیں۔ پہلی سفارش، حدیث پہ توجہ کرنا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ، تسی لوگوں دی سفارشاں لبدے پھردے ہو نا، اللہ دی قسم ہو سکتا ہے قیامت میں کوئی بندہ سفارش کرے تو اللہ رد کر دے، ممکن ہے اللہ قبول نہ کرے، لیکن جس کی سفارش محمد مصطفیٰ فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی سفارش حضور فرما دے، آؤ ان کی سفارش لیتے ہیں۔ حدیث سننا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، ساری دنیا کٹھی ہوئے گی، برانہ ہوئے گی، کپڑے جسم تے نہیں ہون گے، سارے لوگ پسینے دے اندر شرابور ہون گے، پریشان ہون گے، پوری خلقت جمع ہوئے گی اور کہیں گے کہ کدوں حساب و کتاب دا معاملہ شروع ہوئے، حساب و کتاب لیا جائے، حساب کتاب شروع کیتا جائے۔ ہر بندہ پریشان ہوئے گا، غمگین ہوئے گا، کیفیت غم والی ہوئے گی، برانہ ہون گے، جسم تے کپڑے نہیں ہون گے، پسینے دے اندر شرابور ہون گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے بندے آپس دے اندر مل کے مشورہ کرن گے کہ یار حساب کتاب شروع ہونا چاہیے، لوگوں دا حساب کتاب والا معاملہ شروع ہونا چاہیے۔ سارے کہن گے کون ہے جڑا اللہ پاک دے نال جا کے گل کرے، لا یتکلمون، کوئی بندہ کلام نہیں کر سکے گا، ہر بندہ اپنی اپنی پریشانی اندر ہوئے گا۔ تے پتہ ہے زبان تے کی الفاظ ہون گے، رب نفسی رب نفسی، ہائے اللہ میری جان نو بچا لے، رب نفسی رب نفسی۔ یہ گلاں کرنیاں بھی آسان نے، یہ گلاں سننیاں بھی آسان نے۔ اے بندے آئے دنیا 4 دن دا میلہ ہے، یہ واقعتاً سب کچھ رونما ہون والا ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، ہر بندے نے رب دے سامنے پیش ہونا ہے، آئی دنیا تے چھپ جانا ہے، یہ دنیا دیاں عدالتاں تے دنیا دے معاملات انہاں تو بری ہو جانا ہے، چھپ جانا ہے۔ قیامت والے دن کوئی بندہ چھپ نہیں سکے گا، اللہ پاک دے سامنے ہون گے، ہر بندہ روندا ہوئے گا، جسم ننگے ہون گے، برانہ ہوئے گا، تے کہندا ہوئے گا رب نفسی رب نفسی، ہائے اللہ میری جان نو بچا۔ اولیاء کرام بھی کہندے ہون گے رب نفسی، علماء کرام بھی کہندے ہون گے رب نفسی، بڑے بڑے جناب نیک لوگ بھی کہندے ہون گے رب نفسی، صحابہ کرام بھی کہندے ہون گے رب نفسی، سارے کہندے ہون گے رب نفسی، ہائے اللہ میری جان نو بچا۔ سارے بندے آپس دے اندر مشورہ کرن گے کہ اللہ پاک حساب و کتاب شروع فرما دین۔ سارے مشورہ کرن تو بعد کہیں گے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نو گزارش کی دی جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر نے آدم علیہ السلام پوری کائنات دے باپ نے آدم علیہ السلام اللہ پاک دے سامنے جا کے گزارش کرن کہ اللہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع فرما دے۔ ساری دنیا تے ساری کائنات مل کے حضرت آدم کو لائے گی، حضرت آدم فرمان گے نہیں نہیں آج نہیں، میں رب دے سامنے جان جوگا نہیں، میں رب دے سامنے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ فرمایا کہ اگر اللہ پاک نے میں نے پوچھ لیا کہ میں تینوں جنت دا درخت کھان تو منع کیتا، تو وہ درخت کیوں کھادا تے میرا اپنا معاملہ کھل جائے گا۔ حضرت آدم جواب دے دیں گے، ساری دنیا رل کے حضرت نوح علیہ السلام کو آ جائے گی۔ حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام کو کہیں گے اے نوح پیغمبر تسی آدم ثانی ہو، حضرت آدم تو بعد دنیا دے آن والے رسول اور پیغمبر ہو، جاؤ تسی
تسی سفارش کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمان گے نہیں نہیں میرا بیٹا نافرمان تھی، میں اللہ دے سامنے حاضر ہون جوگا نہیں، میں سفارش نہیں کردا۔ سارے رل کے موسیٰ پیغمبر گلان گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام گلان گے، کہن گے اے موسیٰ پیغمبر تسی سفارش کرو۔ حضرت موسیٰ پیغمبر فرمان گے میں مک ماریا دیکھ بندہ فوت ہو گیا میرے ہتھوں، میں رب دے سامنے نہیں جانا چاہتا، میں نہیں پیش ہونا چاہتا۔ حضرت آدم پیغمبر جواب دیں گے، حضرت نوح پیغمبر جواب دیں گے، حضرت موسیٰ پیغمبر جواب دیں گے، سارے رل کے حضرت عیسیٰ بن مریم کو آ جان گے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم نو کہیں گے اے عیسیٰ بن مریم تسی روح اللہ و کلمت اللہ، تسی اللہ پاک دے روح اور اللہ پاک نے تنو پھونکے اے عیسیٰ بن مریم ساڑی سفارش کرو۔ حضرت عیسیٰ بن مریم فرمان گے کہ میں سفارش کرن جوگا تے نہیں، میں سفارش نہیں کر سکتا، لیکن ایک گل دس دینا، ایک پتہ دس دینا، ایک علامت دس دینا، ایک بندے دی طرف رہنمائی کر دینا، جاؤ چلے جاؤ سارے رل کے محمد کو چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دے کول چلے جاؤ اور رب کو سفارش کرن گے۔ آقا کائنات فرماندے نے توجہ کرنا، حضرت جتھے آدم جواب دین اتھے بزرگاں دی کی ہستی ہے، جتھے حضرت نوح پیغمبر جواب دین اتھے بزرگاں دی کی گل رہ گئی ہے، جتھے حضرت موسیٰ تے عیسیٰ پیغمبر جواب دین اتھے باقی عام امتیاں دا کی تذکرہ کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سارے رل کے میرے کو لا جان گے اور کہیں گے اے محبوبہ رب کو سفارش کرو، اللہ پاک کو سفارش کرو کہ ساڑا حساب و کتاب شروع کر دیتا جائے۔ آقا کائنات فرماندے نے جدو سارے میرے کو آن گے میں ساری امت نو نال لے کے تے میری زبان دے اندر ایکو الفاظ ہون گے، ساری دنیا کہندی ہوئے گی رب نفسی رب نفسی، لیکن میں محمد کہندا ہواں گا رب امتی رب امتی۔ اور نمازاں نو برباد کرنے والو، کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ کے نمازاں نال غداری کرنے والو، پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے نبی پاک نال بے وفائی کرنے والو، جتھے سارا زمانہ بھول جائے گا اتھے آقا اپنی امت نو یاد رکھن گے۔ آج میں حدیث وضاحت دے نال سنانا چاہنا تاکہ مغالطے دور ہو جان اور تیرے دل دے اندر ٹھنڈ پہ جائے کہ پیغمبر کتنی شفاعت کرن گے۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میں اپنی ساری امت نو نال لے کے اللہ پاک دے عرش دے قریب آ جاؤں گا۔ وَوَقَعْتُ سَاجِدًا، نبی پاک فرماندے نے میں سجدے دے اندر گر جاؤں گا، توجہ میرے ور رکھنا، آقا کائنات فرماندے نے میں سجدے دے اندر گر جاؤں گا اور او کلمے جڑے مینوں اج بھی یاد نہیں اللہ پاک میرے ول القا کرن گے، میں سجدے دے اندر حمد و ثنا کرانگا، اللہ دی حمد بھی کرانگا، تعریف کرانگا، ثنا کرانگا۔ کافی وقت گزر جائے گا، ایک روایت دے اندر 7 دن تے 7 راتاں گزر جان گیا، اے دنیا دے دن راتاں نہیں بلکہ اس وقت دے دن اور راتاں 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا، 7 دن تے 7 راتاں گزر جان گیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمان گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محبوبہ سر اٹھاؤ، ارفع راسک اے محبوبہ سر اٹھاؤ، سل تو تا تسی منگی جاؤ اسی عطا کری جاواں گے، اشفا تو شفا تسی سفارش کیتی جاؤ اسی قبول کیتی جاؤں گے۔ لفظاں تے غور کرنا جو میں پیغام دینا چاہنا، آیت الکرسی دے تفسیر دے اندر جو پیغام دینا چاہنا، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، وہی سفارش کرے گا جنہوں اللہ اجازت دے گا۔ اللہ پاک فرمان گے ارفع راسک اے محبوبہ سر اٹھاؤ، سل تو تا تسی سوال کرو میں عطا کرانگا، سل تو تا۔ اگر جملے دے اندر ہیر پھیر ہوئے تے میں مجرم، اگر جملے اوپر نیچے ہون تے میں مجرم، ہر مکتبہ فکر دے مولوی کو پوچھ لینا، سل تو تا اے محبوبہ
تسی سوال کرو میں رب عطا کرانگا، سل تو تا تسی سوال کرو۔ اے اللہ انج کیوں نہیں فرمایا اے محبوبہ جو چاندے ہو کر دے جاؤ، انج کیوں فرمایا سل تو تا تسی سوال کرو میں عطا کرا۔ رب سمجھانا چاہندے ساری دنیا سوالی ہے، ساری دنیا دا داتا رب ذوالجلال ہے۔ نبی پاک بھی سوال کرن گے سل تو تا اے محبوبہ تسی سوال کرو میں عطا کرانگا۔ نال فرمایا اشفا تو شفا، تسی سفارش کرو میں سفارش قبول کرانگا۔ نبی پاک کتنی مرتبہ سفارش کریں گے، توجہ کرنا جو گل سمجھانا چاہنا، نبی پاک کتنی دفعہ سفارش کریں گے، 6 مرتبہ سفارش کریں گے، 6 مرتبہ۔ توجہ رکھنا آقا کائنات 6 مرتبہ سفارش کریں گے۔ جدو پہلی دفعہ اللہ پاک فرمان گے ارفع راسک، اے محبوبہ سر اٹھاؤ تے سل تو تا منگی جاؤ میں عطا کرانگا۔ نبی پاک فرماندے نے میں سر اٹھاواں گا تے میری زبان تے ہی جملے ہون گے رب امتی رب امتی، اللہ میری امت دا معاملہ آسان کر دے۔ اللہ پاک فرمان گے اے محبوبہ اپنی امت دے 70,000 بندے بغیر حساب کتاب دے جنت اندر لے جا، 70,000 بندے اپنی امت دے بغیر حساب کتاب دے جنت اندر لے جا۔ آقا کائنات فرمان دے نے میں پھر سجدے اندر گر جاؤں گا۔ اللہ پاک فرمان گے ارفع راسک، محبوبہ سر اٹھاؤ کی مسئلہ بنیا۔ نبی پاک فرمان گے اللہ امت زیادہ عطا کم میں، امت زیادہ عطا کم میں۔ اللہ پاک فرمان گے اے محبوبہ جڑے اصحاب آراف نے تیری امت دے لوگ، اصحاب آراف نے کون نے؟ اصحاب آراف جنہاں دیاں نیکیاں تے گناہ برابر ہو گئے، جنت اور جہنم دے درمیان ایک دیوار ہے، اس دیوار تے جڑے لوگ کھڑے ہون گے نہ جنتی نہ جہنمی، نیکیاں تے بدیاں برابر نے، انہاں نوں اصحاب آراف آکھیا جاندا ہے۔ اللہ پاک فرمان گے اے محبوبہ جڑے اصحاب آراف نے جا میں انہاں نوں بھی جنت دا مالک اور وارث بنا دیتا ہے۔ نبی پاک تیسری مرتبہ سجدے اندر گر جان گے، دعاواں کرن گے، گڑ گڑان گے، رون گے۔ اللہ پاک فرمان گے ارفع راسک، اے محبوبہ سر اٹھاؤ کی چاہندے ہو، کی منگنا چاہندے ہو۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر پتہ کی فرمان، رب نے وعدہ کیتا ہے پیغمبر نال، کیڑا وعدہ؟ اللہ پاک فرمان دے نے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ولسوف یعطیک ربک فترضی، اے محبوبہ تینوں اتنا دیاں گا لترضی، تینوں راضی کر دیاں گا، لترضی محبوبہ تینوں راضی کر کے چھڑاں گا، ولسوف یعطیک، اے محبوبہ تینوں اتنا دیاں گا راضی کر دیاں گا۔ آقا جناب تیسری مرتبہ سجدے اندر گر جان گے، رب امتی رب امتی، اللہ عطا کم میں امت زیادہ ہے۔ اللہ پاک فرمان گے اے میرے محبوبہ کی چاہنا ہے، کی کرنا کی چاہنا ہے، اما رب امتی رب امتی، ہائے میری امت ہائے میری امت۔ اللہ پاک فرمان گے اے محبوبہ تیری امت تیری امت دے دلاں دے اندر جنہاں لوگاں دے اندر جو جہنم دے اندر جا چکے نے، اگر انہاں دے دلاں دے اندر رائی دے دانے دے برابر ایمان موجود ہے، جا انہاں نوں بھی جنت دے اندر لے جا۔ آقا کائنات فرماتے نے چھٹی مرتبہ میں پھر سجدے اندر گر جاؤں گا۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر سننا، حدیث دے الفاظ سننا اور واشگاف لفظاں دے اندر سننا۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے چھٹی مرتبہ میں پھر سجدے اندر گر جاؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، اللہ پاک کو میں دعا کراں گا۔ اللہ پاک فرمان گے ارفع راسک، اے میرے محبوبہ سر اٹھاؤ کی چاہندے ہو؟ آپ فرمان گے رب امتی رب امتی، اے اللہ میری امت زیادہ ہے۔ آخری گل تے توجہ کر دے جانا، پیغام نوٹ کرنا، اس حدیث دا آخری پیغام نوٹ کرنا۔ نبی پاک فرمان
فرمان گے رب امتی رب امتی. اللہ دی قسم ہے جدو اس حدیث نو میں غور نال پڑھے ہے آقا جناب آپ دی ہستی بلند آپ دی شان بلند آپ دا مقام بلند لیکن اپنی امت لئی بار بار سجدے دے اندر اپنی امت دے نال حضور دا پیار ویکھنا اپنی امت دے نال حضور دی رحمت شفقت اور نرمی ویکھنا. آپ فرماتے نے رب امتی ہائے میری امت ہائے میری امت. نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک فرمان گے اے محبوبا جا جنہیں تیری امت جو ایک دفعہ بھی میرا کلمہ پڑھے ہے میں رب نے انہوں جہنم جو نکال کے جنت کا وارث بنا دیتا ہے. جس نے ایک دفعہ دنیا میں کلمہ پڑھا جس نے ایک دفعہ دنیا میں کلمہ پڑھا اس سے حدیث کے جو اگلے الفاظ ہیں وہ تم کو سنانے نہیں ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کمال ہیں جو حضور نے اپنی امت کے لیے میں اس کو کہتا ہوں جو حضور نے اپنی امت کے لیے کیس لڑا جو حضور نے اپنی امت کے لیے جھگڑا کیا جو حضور نے اپنی امت کے لیے سفارش کی رب نے اس کو کن کن انداز میں قبول کیا. اسی بات کو سمجھ لو کہ رب فرمائے گا محبوب جاؤ تیری امت کا جو شخص جہنم میں جا چکا ہے جس نے دنیا میں ایک مرتبہ صرف کلمہ پڑھا ہے میں رب نے اس کو جہنم سے نکال کے جنت کا وارث بنا دیا ہے تیری سفارش کی وجہ سے. اور آج ہم دنیا میں ہیں اور نبی کے ہم امتی ہیں. اگر آج ہم نے حضور سے بے وفائی کی جس نبی نے ہمارے لیے سجدے میں گڑ گڑانا ہے اور آج ہم کہیں کہ کسی اور کی بات کریں کسی اور کا لڑ پکڑیں کسی اور بھائی ہمیں کسی اور کی سفارش کی ضرورت ہی نہیں ہے جب ہماری سفارش محمد مصطفیٰ فرمائیں گے. یا تو اس بات میں کوئی شک ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی نے سفارش نہیں کرنی تو پھر تو بندہ کسی اور کا لڑ پکڑے کسی اور کو تلاش کرے. جب اس بات پر ہمیں یقین ہے اور کامل یقین ہے کہ جب سب چھوڑ جائیں گے ولی بھی کہیں گے رب نفسی بزرگ بھی کہیں گے رب نفسی صحابہ بھی کہیں گے رب نفسی اولیاء کرام بھی کہیں گے رب نفسی وہ کون ہوگا جس کی زبان پہ الفاظ ہوں گے رب امتی وہ ذات ہوگی تو محمد پاک کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ آیت الکرسی کے تناظر میں اس کی تفسیر میں یہ بات سمجھیں کہ قیامت کو کوئی بھی اٹھ کر سفارش نہیں کر سکتا کہ سانگرہ ہل میں جس کو میں پکڑ لوں وہ میری سفارش کرے گا. نہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ رب فرماتا ہے میرے اذن کے بغیر کوئی پر نہیں مار سکتا. اور آپ اس بات پر غور کریں جہاں سے میں نے حدیث کا آغاز کیا ہے کہ سارے زمانے کے بزرگ مل جائیں نا سارے زمانے کے بزرگ مل جائیں حضرت آدم کا مقابلہ نہیں کر سکتے آدم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور آدم نبی کیا فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے جواب ہے میں رب کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا میری طرف سے جواب ہے میں پیش نہیں ہو سکتا. آدم نبی ساری کائنات کے ابو البشر پوری کائنات کے باپ ہیں آدم پیغمبر وہ فرما رہے ہیں میں پیش نہیں ہو سکتا. نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں میں پیش نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام جن کے اعصاب میں اتنی طاقت ہے ان کا معجزہ اتنا طاقتور ہے وہ کہتے ہیں میں پیش نہیں ہو سکتا. عیسیٰ بن مریم جن کے بے شمار معجزات ہیں جو بندہ گھر سے کھا کے آئے وہ بتا دیتے ہیں جو گھر میں رکھ کے آئے وہ بتا دیتے ہیں جو مردے کو ہاتھ لگائے وہ زندہ ہو جاتا ہے. اتنے معجزات کے باوجود وہ فرماتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا میں سفارش نہیں کر سکتا. اور جن کو ہم لے کے پھرتے ہیں انہوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے الٹا ہم سے کچھ لیا ہی ہے انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں یہ سفارشی پیش ہوں گے یہ فلاں کریں گے. نہیں بھائی اپنے عقیدے کی اصلاح کرے رب کے ساتھ بے وفائی نہ کرے توحید کے اندر دراڑ اور خلل نہ آئے.
اللہ کو پہچانے، عبادت صرف رب کی، سجدہ صرف رب کا، اور رکوع اور قیام صرف رب کو۔ کیوں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کیونکہ اس کی اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ یہ حضور کی سفارش ہے، حافظ قرآن بھی سفارش کرے گا، فرشتے بھی سفارش کریں گے، نیک لوگ بھی سفارش کریں گے۔ اور ایک اور حدیث سن لو، اور یہ حدیث اس سے بھی کمال کی ہے، ہر حدیث ہی کمال کی ہے، لیکن یہ اس سے بھی کمال کی ہے۔ آقا کائنات فرماتے ہیں جب میری سفارش ہو جائے گی نا، میری سفارش ہو جائے گی، نیک لوگوں کی سفارش ہو جائے گی، حافظ قرآن کی سفارش ہو جائے گی، علماء کی سفارش ہو جائے گی، نیک بندوں کی سفارش ہو جائے گی، اور ہر بندہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ جہنم سے جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ یہ حدیث سنو، پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جہنم سے اللہ پاک ایک مٹھی بھریں گے جہنمیوں کی، ایک مٹھی جہنمیوں کی بھریں گے۔ وہ مٹھی کیسی ہے؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی قدرت ہے، جیسے اللہ کی شان ہے۔ اللہ کی کرسی کے بارے میں جو ہم آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، آسمانوں اور زمین سے بڑی اللہ کی کرسی ہے، 7 آسمانوں زمینوں سے بڑی اللہ کی کرسی ہے۔ وہ ایک مٹھی اللہ پاک جہنم سے جہنمیوں کی بھریں گے، اور باہر نکال کر جنت کے قریب ایک نہر ہے جس سے نہر حیات کہا جاتا ہے۔ حدیث میں نہر حیات کے الفاظ ہیں، اس میں اللہ پاک پھینکے گا۔ اس میں پھینکنے کے بعد وہ جل سڑ چکے ہوں گے جو لوگ، وہ دوبارہ اگیں گے، دوبارہ جسم برحال ہوگا، دوبارہ بہترین ان کا گوشت پوست ہوگا۔ اللہ پاک فرمائیں گے حضور بھی لے گئے اپنے امتیوں کو، اپنے پیاروں کو سفارش کر کے، حافظ قرآن بھی لے گئے، جناب علماء بھی لے گئے، نیک لوگ بھی لے گئے، بزرگ بھی لے گئے، جناب ولی بھی لے گئے، سب کو۔ اب یہ میری مٹھی رہتی تھی، میں نے بھی نکال کے جنت میں پھینک دی ہے۔ اس پوری حدیث کو پڑھ کے اللہ کی قسم ہے میں سوچ رہا تھا، نبی کی سفارش، صحابہ کی سفارش، فرشتوں کی سفارش، حافظ قرآن کی سفارش، نیک لوگوں کی سفارش، علماء کرام کی سفارش، اچھے بندوں کی سفارش، پھر اللہ کا وہ مٹھی بھرنا، کہیں نہ کہیں ہم بھی انشاءاللہ پھنس جائیں گے۔ کہو انشاءاللہ، کہیں اللہ کی مٹھی میں ہی ہم انشاءاللہ آ جائیں گے، حضور کی سفارش میں ہی آ جائیں گے۔ تو لہذا قرآن کی تفسیر ایک بہت لمبا عنوان ہے جس کو عید کے بعد دوبارہ میں شروع کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جب یہ ایک آیت یا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس پر 20 جمعے لگتے ہیں، یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ آیت الکرسی پر مولانا حود صاحب نے 40 جمعے پڑھائے ہیں، 40 جمعے صرف آیت الکرسی پر، تو یہ ایک لمبا اور تفسیر طلب عنوان ہے۔ جمعے کا وقت تھوڑا سا بڑھا دیا گیا ماشاءاللہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کا وقت جو ہے ہماری اس مسجد میں بہت جلدی بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے، اتنی جلدی حکومت نہیں آتی جاتی، جتنی جلدی ٹائم بڑھ بھی جاتا ہے کم بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، جتنا بھی ٹائم لگے، لیکن 1:45 کے قریب نیچے اوپر انشاءاللہ آپ کی جان خلاصی ہوتی رہے گی۔ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین کا علم اور دین کی سمجھ بوجھ کم از کم کچھ نہ کچھ ہو، تو جس عالم کے پاس آپ جمعہ شروع کریں 2، 2.5، 3 سال اسی کے پاس جمعہ پڑھیں، ہر کام چھوڑ کر جمعہ کا ٹائم وہیں دیں، آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ باتیں دین اسلام کی سمجھ آ جائیں گی۔ اگلے جمعے سے سیرت ابراہیم، کیونکہ ہم نے قربانیاں کرنی ہیں، انشاءاللہ میں اس کا سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کروں گا۔ تمام دوست احباب جس طرح بر وقت تشریف لاتے ہیں اسی طرح بر وقت آتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔